بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ اچھا، امر ہے اللہ کا، ہدایت یہ پہنچائیں گے۔ توجہ، علم ہے اللہ کا، آتا ان کے ذریعے، برکتیں ہیں اللہ کی، ملتی ان سے ہیں۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ رزق ہے اللہ کا، دیتے یہ ہیں۔ بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہو، رحمتیں اللہ کی ملتی ان کے ذریعے سے ہیں، لعنت اللہ کی مباہلے میں ملتی ان کے ذریعے۔ یہ سارے کام اللہ کے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توسل قرآن مجید میں وسیلے کا لفظ، میرا بچہ جوان پوچھتا ہے نا کہ کالج میں استاد نے ہم پر ایک جملہ کس دیا، ایک شاگرد ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ ساتھ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی وسیلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، پہلے تو آپ ان سے کہا کریں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ جسے حق تھا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا رہے گا، وہ نبی جس نے ہمیشہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے، وہ بھی جب اللہ سے بات کرتا ہے تو علی کو وسیلہ بناتا ہے۔ وہ علی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو نبی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جنہیں ڈائریکٹ بات کرنے کا حق ہے وہ بھی ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن میں آیت وسیلے کے لفظ کے ساتھ 2 جگہ آئی ہے، لیکن مفہوم وسیلے کا تو 20 جگہ سے زیادہ آیا ہے۔ جیسے یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ ہدایت اللہ کے امر کی۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے، وہ سورہ احزاب کی 39ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو منتقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام کون منتقل کرتا ہے؟ جو اللہ سے پیغام لیتا ہو۔ جب اللہ کا پیغام یہ منتقل کرتے ہیں تو ان کا حق نہیں ہے کہ ہماری دعائیں یہ وہاں منتقل کریں، ہماری حاجتوں کو وہاں لے جائیں۔ جو وہاں سے یہاں پیغام لائے اور یہاں سے وہاں پیغام لے جائے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ میں امام اسے بنا رہا ہے اللہ کہ جس کا کام یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ جو بھی وہ کام انجام دیتے ہیں وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا ہر فعل ہماری وحی کے مطابق۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ صرف، یہ گھرانہ صرف ہمارا بندہ، ہمارے بندے ہیں، یہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، بحث ہے امامت کی۔ اللہ امام اسے بناتا ہے جس کے اندر 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ دوسری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یعنی یہ بچہ جوان اگر مجھ سے سوال کرے کہ اللہ امام کنہیں بناتا ہے، تو اللہ یا مظلوم کو امام بناتا ہے اور معصوم کو امام بناتا ہے۔ اللہ امام بناتا ہے معصوم کو، اللہ امام بناتا ہے مظلوم کو۔ لہذا سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے جب ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ابراہیم کی کامیابی پر انہیں جو سند دی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں زمین پر لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ یا اللہ میری نسل میں بھی امامت؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی یا ہوگی، اللہ نے قاعدہ دے دیا، اللہ نے فارمولہ دے دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اب جو بھی امام ہوگا وہ وہی ہوگا جو معصوم ہوگا۔
اس لیے کہ ظالم کی ضد عصمت ہے، ظلم کی ضد عصمت ہے. جو معصوم ہوگا وہ امام بنے گا. تو اب ہم جسے امام مانتے ہیں وہ معصوم ہے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہ ہو. اور لفظ بہتر کرتا ہوں، جو گناہ کرتا ہی نہ ہو. یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جملہ، مگر میں اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. تھوڑا توجہ چاہوں گا آپ سے. معصوم یعنی جو ہم جنہیں امام مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مولا مانتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اب یہی جوان کھڑا ہو جائے گا، پرچی بھیج دے گا کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیا کمال ہے؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا. ہیں میرے ساتھ ہیں آپ؟ تھوڑا سا. نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں خوب چلتی ہوں اور نامحرم کو نہ دیکھتا ہوں. جب آپ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کمال کیا ہے؟ میں جواب یہ دوں گا کہ یہی تو کمال ہے. ہمیشہ گناہ کر ہی نہیں سکتے کا جملہ مجبوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مختاروں کے لیے استعمال ہوتا. جو اپنے ماشاءاللہ جو اپنے وجود پر اتنا تسلط رکھتے ہوں، جو اپنے اوپر اتنا قابو رکھتے ہوں، جو اپنے اوپر حاکم ہوں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. مثال دینے جا رہا ہوں. مجلس ہو رہی ہے، ایک جوان نے کہا مولانا آپ سے پہلے میں ایک کلام پڑھوں گا، ایک قصیدہ پڑھوں گا. میں نے کہا بیٹا دکھاؤ گے کیا پڑھو گے؟ میں اپنے ان ذاکرین سے جو میرے سارے مجھ سے زیادہ اہل بیت کے قریب ہیں، اپنی سچائی کی، اپنے گلے، اپنے محنت کی بنیاد پر، اپنے جو ریاضت ہے اس کی بنیاد پر، میں ان تمام ذاکرین سے بھی اور خطبہ سے بھی اور ممبر پہ آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا، یہ خود سے آپ کو استاد اگر نہ مانے تو آپ خود سے ان کے استاد بن جائیں. اس لیے کہ یہ کسی کو استاد مان نہیں رہے. پہلے بے استادہ جسے کہتے تھے نا، تو اس پہ تنقید ہوتی تھی وہ کہ بھائی یہ بے استاد ہیں، ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. اور آج تو بڑے فخر سے کہتا ہے نہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے. ارے بھائی تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو. یہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، وہ 50 غلطیاں کرے گا بغیر استاد کے کام کرنے والا. اور پہلے استادی اور شاگردی کا نظام تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ تعداد بڑھ رہی ہے نسبتاً کہ جن کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. تو یہ جو بے استادہ آ گئے ہیں نا ہمارے ہاں پڑھنے والے، وہ ہر فیلڈ میں ہیں، صرف ممبر اور ذاکرین میں نہیں ہے، نوخانی میں بھی ہے، منقبت خانی میں بھی ہیں. اب تو یہاں پر گوگل استاد ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا استاد ہے. 4 آدمیوں کا کلام سنا اور 1 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مصرع پڑھنا ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جملہ بولنا ہی نہیں تھا. استاد نے بولا تھا، انہوں نے کہیں سے سوشل میڈیا سے کلام اٹھا لیا. انہوں نے مثال کے طور پر اس وقت میں ان کا کوئی جونیئر بیٹھا تھا، اس کا نام لے کر پکارا. انہوں نے پڑھتے ہوئے اس سینئر کا نام ایسے ہی پکار دیا جیسے انہوں نے جونیئر کا کہہ کر پکارا تھا. تو انہیں نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا. تو بعض لوگوں کے پاس نقل تو بڑی اچھی ہے، عقل نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا اسے تنقید نہ سمجھا جائے، اسے مشورہ سمجھا جائے کہ جو لوگ نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا، ان کا اگر کوئی استاد نہیں ہے تو آپ خود ان کے استاد بن جائیں. بیٹا ہمیں دکھا دیا کرو، ہم سے سن لیا کرو، ہم سے پوچھ لیا کرو. بعض لوگ تو جو کلام لے کر آتے ہیں وہ سارا ہی پڑھنا ایسا سمجھتے ہیں جیسے اگر کوئی قرآن کی طرح کوئی شعر چھوڑ دیا تو کوئی آیت چھوڑ دی. بعض اوقات ماحول ایسا نہیں ہوتا، علاقہ ایسا نہیں ہوتا، ہم جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی، ہمیں 2 شعر چھوڑنے پڑتے ہیں وہاں پر. مثلا میرے پاس ایک جوان آ گیا، مولانا آپ سے پہلے میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ. میں نے کہا مجھے دکھاؤ. اب جب اس نے کلام دکھایا تو ایک مصرع ایک بحر میں، دوسرا مصرع دوسری بحر میں، ایک شعر ایک وزن میں، دوسرا شعر دوسرے وزن میں، اور کہیں حرف روی کا قافیہ تو کہیں صحیح قافیہ، تو کہیں الفاظ کی نشست اچھی نہیں اور کہیں بہنڈا کلام. تو میں نے الجھ کے پوچھا یہ کلام کس کا ہے؟ تو اگر فرض کیجئے، فرض ہے صرف، فرض کیجئے وہ یہ کہے کہ یہ میر انیس کا کلام ہے،
تو میں بے ساختہ کہوں گا نا کہ میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے؟ میر انیس کا، مرزا دبیر کا، جوش ملی آبادی کا اپنے ادب پر اتنا تسلط ہے کہ وہ بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کو اپنے وجود پر اتنی حاکمیت ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان میں اللہ نے کچھ معیار رکھے ہیں، اور ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ وہی امام ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ ہم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے لوگوں کو اپنا بڑا نہیں مانتے۔ بہت روشن بات ہے۔ اچھا، ایک تو آیت یہ ہے حضور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک اور آیت بھی سورہ سجدہ میں اسی لہجے کی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی امام تو 12 ہیں مگر جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا نا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ جن میں سے 12 کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جا رہی ہو تو۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ سبحان اللہ جی۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام۔ اب ایسے معیاری ہستیوں کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، آپ سے 2 جملے کہہ کر میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے باب کھلتے ہیں، اطمینان قلب بڑھنے لگتا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ عزاداروں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے، حسین مولا کے ماتمیوں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے۔ جن کے پاس علم موجود ہو، جن کے پاس عزاخانہ موجود ہو، وہ جب پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو عباس سے جا کر بات کرتے ہیں۔ جی، پریشانیوں میں گھر کے پھندا لگانے والے اور لوگ ہیں، اور پریشانیوں کو پریشان کرنے والے اور ہیں۔ جو مشکلات کو مشکل میں ڈال دیں وہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔